اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب ملک کا آرمی چیف کہے کہ نئے خطرات موجود ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ خطرہ ٹلا نہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی یہ بات سب کے لیے قابل توجہ ہے کہ ملک میں نئے خطرات کے مرکزی کردار ہمارے اپنے گمراہ لوگ ہیں۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو بات سیاستدانوں کو کہنی چاہیے تھی وہ ملک کے فوجی سپہ سالار کو کہنا پڑی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ اب ہمیں خطرہ آستین کے سانپوں سے ہے، وہ آستین کے سانپ جو ہمارے اندر موجود ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اندر ہی اندر سے ڈستے رہیں، قومی وجود کو کھوکھلا کرتے رہیں۔ یہ جو منظور پشتین جیسے کردار پروان چڑھائے گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان سے کوئی پوچھے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو تو بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، مگر ویسے دیکھیں تو ان سے بڑا انسانی حقوق کا علم بردار کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ان جیسے لوگوں کو تو جیلوں کے اندر ہونا چاہیے، لیکن ریاست کی فراخ دلی دیکھیں کہ انہیں کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے ڈی جی میجر جنرل آصف غفور نے دو ٹوک لفظوں میں کہا تھا کہ اگر ایسے لوگ حد کراس کریں گے تو ان سے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ یہ حد کیا ہو سکتی ہے؟ سب کو علم ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا کوئی معیوب بات نہیں، لیکن حقوق کے نام پر قومی سلامتی کے درپے ہو جانا ایسی بات ہے جسے کوئی بھی ریاست قبول نہیں کر سکتی۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مادر پدر آزادی دے دی جائے۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی قومی سلامتی کی حدود کانگریس نہیں پینٹاگون طے کرتا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اگر پینٹاگون کسی بات پر اڑ جائے تو امریکی صدر بھی اس کی منشا کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کیا خیال ہے کہ 2 روز پہلے صدر ٹرمپ نے افغانستان سے 7,000 فوجی واپس بلانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے؟ ہرگز نہیں، اس کی منظوری لازماً پینٹاگون نے دی ہوگی۔ امریکی صدر نے تو صرف اعلان کیا ہے۔ یو اے ای میں طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی امریکی فوج کی رائے شامل ہے۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک خاص منصوبے کے تحت فوج کے کردار کو متنازع بنایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے نام پر یہ مطالبہ داغا جاتا ہے کہ فوج بالکل لا تعلق ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھ جائے۔ یہ مطالبہ تو امریکی کانگریس اور سینٹ کے ارکان بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی صورتحال کا جتنا فوج یا پینٹاگون کو پتہ ہے وہ ہمیں بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اب اس بیانیے کو ختم ہو جانا چاہیے کہ فوج جمہوریت کے خلاف ہے۔ ہر نزلہ فوج پر گرانے کی بجائے سیاستدانوں کو کچھ اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ پنڈی والوں کی گردان آخر کب تک ہوتی رہے گی؟ سیاست کرنے کے لیے اگر کوئی موضوع نہیں رہ گیا تو اور بات ہے، ورنہ حالات اب بالکل مختلف ہو چکے ہیں۔ حکومت اگر احتساب پر لچک نہ دکھائے تو یہ کہنا کہ وزیر اعظم کٹ پتلی ہے جو پنڈی والوں کے اشارے پر چل رہا ہے، یہ ایک سستی سیاست کا عکس ہی کہا جا سکتا ہے۔ جب بڑی سیاسی جماعتیں اور بڑے سیاستدان اس قسم کا بیانیہ اختیار کرتے ہیں تو منظور پشتین جیسے لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور ہلا شیری بھی۔ پھر وہ 2 قدم آگے جا کر علیحدگی کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جو بھی ملک کے خلاف بات کرنا چاہتا ہے ہدف فوج کو بناتا ہے؟ فوج کی قربانیوں کو بھلا دیا جاتا ہے اور صرف یہ بات یاد رکھی جاتی ہے کہ فوج نے ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو اگر ظلم کے پہاڑ توڑنا کہتے ہیں تو فوج نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا۔ ضرب عضب ہو یا آپریشن رد الفساد، اس کا تو ہدف ہی شدت پسند رہے ہیں۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک قومی سطح پر ہمارا بیانیہ درست نہیں ہوتا، نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے کامیاب ہوتے رہیں گے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرصے تک فوج اور سول حکومت کے بیانیہ میں بعد المشرقین رہا۔ سب یہ دعا مانگتے تھے کہ یہ دونوں کسی طرح ایک پیج پر آ جائیں۔ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے دور حکومت میں یہ دوری اس حد تک بڑھ گئی کہ باقاعدہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دی گئیں۔ خوش نصیبی یہ رہی کہ فوج نے اپنا قبلہ درست رکھا اور عدلیہ بھی ایک دیوار بن کر کھڑی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 بار جمہوری حکومتوں نے اپنے ادوار مکمل کیے۔
جب پارلیمنٹ جیسے ملک کے نمائندہ فورم کو فوج کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو ان لوگوں کو کیا اس عمل سے تقویت نہیں ملے گی جو بھارت کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے مظلومیت اور قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر پاک فوج کو نشانہ بناتے ہیں؟ پہلے یہ مطالبہ تھا کہ فوج جمہوریت پر شب خون نہ مارے۔ جب فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے تو اب اس پر مداخلت کے الزامات لگا کر عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کیا کوئی ٹھوس شواہد کے ساتھ بتا سکتا ہے کہ حالیہ دنوں میں فوج نے جمہوریت یا جمہوری اداروں میں کہاں اور کیسے مداخلت کی ہے؟ اب یہ الزام تو سٹیریوٹائپ ہے کہ فوج عمران خان کو اقتدار میں لائی ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگانے والے ابھی تک کوئی واضح ثبوت سامنے نہیں لا سکے۔ کیا الیکشن سے پہلے تمام عوامل عمران خان کے حق میں نہیں تھے؟ ایسی باتوں سے فائدہ وہ ملک دشمن قوتیں اٹھاتی ہیں جن کا بیانیہ ہی یہ ہے کہ پاکستان میں فوج جمہوریت کو نہیں چلنے دے رہی اور انسانی بنیادی حقوق پامال کر رہی ہے۔ ایسی باتوں سے اگر کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بن کر منظور پشتین کی طرح باغیانہ روش اختیار کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے خیال میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسی تناظر میں یہ بات بیان کی ہے۔ کیا ہماری سیاسی قیادت اس خطرے سے آگاہ نہیں یا اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟